جس کو کفار مکہ نے تسلیم نہیں کیا، اور یہی اعمال جو ان کے تھے اپنے بتوں کے لیے، وہی اعمال آج ہمارے ہیں۔ جب یہ دعوت کسی کو دی جائے تو آج کے دور کا کلمہ وہ مشرک ہمیں کیا کہتا ہے کہ جی ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، مگر ہم گناہگار ہیں، اولیاء کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، ان کے ذریعے سے واسطے اور وسیلے سے سوال کرتے ہیں۔ آپ تو مانتے نہیں نا، آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے تھے، کتنے سال تک روتے گئے تھے، پھر روتے 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 ان کی دعا، ان کی پکار سنی نہیں گئی، قبول نہیں ہوئی، بالآخر ایک دن آ کر کہنے لگے اللہ واسطہ ہے محمد رسول اللہ کا معاف کر دے۔ اللہ نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے دیکھا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا بس بس بس، اب تو نے ایسے نام کا واسطہ دیا ہے کہ اس کے واسطے سے مجھے جو بھی پکارے گا پورا کر دوں گا، جا تجھے معاف کیا۔ یہ سنا یا نہیں سنا؟ سنا ہے، مشہور ہے، ہمارے پاس ہے طارق جبیل صاحب کی کیسٹ، وہ بھی بڑا مزے سے اس واقعے کو سناتے ہیں۔ ذرا اس واقعے کو لیجئے اور قرآن حکیم کو بھی سامنے رکھیے۔ قرآن پاک کے اندر مالک عز و جل فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ مولوی کہتا ہے واسطہ دیا آدم کا، آدم نے واسطہ دیا رسول اللہ کا، قرآن کہتا ہے نہیں نہیں مولوی جھوٹ بول رہا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم روتے رہے، مانگتے رہے، پھر فَتَلَقَّى، اللہ نے اس کو سکھائے، اس نے مالک سے سیکھے، کلمات، کچھ دعائیں، کچھ کلمات، کچھ اذکار، وہ پڑھی، وہ دہرائی، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان دعاؤں کے مانگنے پہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور وہ الفاظ کیا ہے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم دونوں سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، اللہ تو معاف کر دے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے آدم نے یہ کہا تب میں نے معاف کیا، مولوی کہتا نہیں واسطہ دیا تھا محمد رسول اللہ کا تب معاف ہوا۔ دونوں میں سے کون سچا ہے؟ قرآن۔ ہر بندے کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے لیکن عرش والے رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اب آدم کے جملے پہ غور کرو، آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ توجہ چاہوں گا، باریک سے نکتہ سمجھاؤں آپ کو۔ اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ انہوں نے کہا جان پہ، ہم انڈیا پاکستان والے سمجھے جان کے، کیونکہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں؟ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے نا۔ تو آدم کہہ رہے ہیں اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، ہم کہتے ہیں نہیں بابا تو نے ظلم کیا جان کے، تجھے علم غیب تھا، تجھے پتا تھا یہ شیطان ہے، تو نے کہا چل اس کے پیچھے بھی لگ کر دیکھ لوں، تجھے پتا تھا یہ درخت کھانے سے مجھے جنت چھوڑنی پڑے گی، تو نے کہا چل باہر کی دنیا کی ہوا بھی لے لوں، تو کہتا نہیں پترو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور پتر آدم کے بیٹے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے باپ سے غلطی ہوئی۔ کیوں؟ غلطی تو تب مانیں گے کہ عالم غیب نہ ہو۔ جب ہے انبیاء عالم الغیب تو اگر نبی نے جان کے کھایا نا، جان کے جنت چھوڑی، جان کے دنیا میں آئے، جو اس طرح اپنے باپ پر الزام لگائے کبھی وہ فرما بردار بیٹا کہلا سکتا ہے؟ جب یہ دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب یہ بات نہیں ہے، یہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آدم کا، اور وہ جھوٹی روایت ہے، قرآن کی یہ آیت سچی ہے کہ اللہ نے ان کے ان کلمات پڑھنے پر ان کی توبہ قبول کی۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں جناب، یہ آیات جن کو آپ پڑھتے ہو یہ تو ان کفار کے بارے میں اتری جو بتوں کو پوجتے تھے، وہ پوچھتے تھے بتوں کو۔ دلیل کیا؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تو بت تھے نا، ہم جن کو پوجتے ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں، اس کے غیر نہیں۔ ہم تو اولیاء کو پوچھتے ہیں، ہم تو پیرانے پیر کو پوچھتے ہیں، ہم تو بزرگوں سے مدد کا سوال کرتے ہیں۔ نادِ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی۔ ہم تو ان کو پکارتے ہیں، ہم تو علی حسن حسین فاطمہ کو پکارتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو پکارتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ کیوں ٹیلی ویژن کے اوپر؟ وہ قادری صاحب پاکستان کے اویس قادری آتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، نیچے بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آئیے ذرا جواب سنیے قرآن حکیم سے اور اپنے ذہن میں یہ نقطہ بٹھائیے کہ کفار مکہ صرف پتھر کی مورتیوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ وہ اولیاء اللہ کو پکارتے تھے، وہ انبیاء کو پکارتے تھے، وہ بزرگان دین کو پکارتے تھے۔
وہ فرشتوں کو پکارتے تھے. دلیل کیا ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. جن کو یہ پکارتے ہیں یا علی مدد، جن کو یہ پکارتے ہیں یا بہاول حق بیڑا حق یا ریاض پار لائن، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ کا مقرب بن جائے. دوسرا مقام قرآن حکیم کا سنیے، سورۃ مائدہ ہے، 75 آیت نمبر ہے. مالک کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ ایک اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں سچی تھی، ولیہ تھی، یہ نبی تھے. كَانَ يَأْكُلَانَ الطَّعَامَ، كَانَ يَأْكُلَانَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھایا کرتے تھے. قرآن کی آیت پہ غور کرنا. نبی کیا ہوتے ہیں؟ آپ بھی ہو، آپ نے کوئی ماننا ہے؟ نبی تو نور من نور اللہ ہوتے ہیں، نبی نوری ہوتے ہیں، بشر نبی نہیں بن سکتا. اور مالک کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں جی؟ جبریل روٹی کھاتا ہے، جبریل کھانا کھاتا ہے، البیک کھاتا ہے، جبریل مرغی کھاتا ہے. وہ نوری ہے، دنیا والوں کی بشر کی خوراک نوری نہیں کھاتے. اگر نبی نوری ہو تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کان یاکلان الطعام؟ وہ دونوں عیسیٰ بھی ان کی والدہ مریم بھی دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو ہم کس طرح کھول کھول کے ان کے سامنے نشانیاں پیش کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ کیسے پلٹے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، کفار مکہ عیسیٰ اور مریم کو پکارا کرتے تھے. اور مالک کیا کہتا ہے؟ قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، اتعبدون، کیا تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا تم ان سے مدد مانگتے ہو؟ ان سے سوال کرتے ہو؟ ان سے رزق مانگتے ہو؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. عیسیٰ اور مریم اللہ کے علاوہ ہیں یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے من دون اللہ، تم ان کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. اجی آپ کہاں مانگتے ہو؟ توبہ توبہ توبہ، علی کو علی نو خدا مننے ہاں. یہ محرم کے اندر ذاکر بیان کرتا ہے توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا مننے ہاں، نہ خدا تو جدا مننے ہاں. علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بس بیچ میں کچھ ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، قل لا تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جن کے اختیار میں اپنی جانوں کے لیے یا تمہارے لیے کوئی نفع اور نقصان. یملک لکم، تمہارے لیے نہ کوئی ان کے ہاتھ میں نقصان ہے نہ کوئی نفع ہے. اللہ اکبر. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجیے. قیامت کے دن مالک عز و جل عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو گئے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، یا عیسیٰ ابن مریم. مالک کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا اپنے بعد میں آنے والوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لینا، حاجت روا بنا لینا، نور من نور اللہ بنا لینا، ابن اللہ بنا لینا، تعالی اللہ عما یقولون، کیا تو نے کہا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کی تو نے مجھے اجازت، جس کا مجھے حق نہیں دیا، وہ میں کیسے کہہ سکتا تھا. کفار مکہ انبیاء کو پکارتے تھے، اولیاء کو پکارتے تھے اور فرشتوں کو پکارتے تھے. سنیے قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان ساروں کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں.